تو ان 16 چیزوں کے ذریعے سے انسان کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم۔ ناظرین اکرام، جیسے کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا کہ 16 چیزیں ایسی ہیں کلام امیر المومنین کی روشنی کے اندر جو انسان کو فقیر بنا دیتی ہیں، انسان کو تنگ دست کر دیتی ہیں۔ تو آئیے میں آج آپ کے سامنے 16 چیزیں وہ بیان کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 16 چیزیں اگر انسان انجام دے، ان کا خیال رکھے، تو ان 16 چیزوں کے ذریعے سے انسان کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ پہلی چیز مولا فرماتے ہیں وَالتَّعْقِيبُ بَعْدَ الْغَدَاءِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ۔ انسان کا دوپہر کے کھانے کے بعد اور عصر کے وقت صدقہ دینے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں وَصِلَةُ الرَّحِمِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، کہ انسان کا اپنے خونی رشتہ داروں سے تعلق کو برقرار رکھنا، محبت و شفقت کے ساتھ ملنا اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ تیسری چیز مولا فرماتے ہیں وَقَصْحُ الْفَنَاءِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کا اپنے صحن میں جھاڑو دینے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے برآمدے کے اندر، اپنے گھر کے صحن کے اندر، اپنے چار دیواری کے اندر صفائی کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ انسان جب اپنے گھر کی صفائی کرے گا، انسان جب اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے گا تو اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں وَمُوَاسَاةُ الْأَخِي فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کا پروردگار کی رضا کی خاطر اپنے بھائی کی مدد کرنے سے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ پانچویں چیز مولا فرماتے ہیں وَالْبُكُورُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، پانچویں چیز مولا فرماتے ہیں رزق کی تلاش کرنے میں جلدی کرنے سے انسان کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور چھٹی چیز مولا فرماتے ہیں وَالْاِسْتِغْفَارُ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کا دن کے اندر پروردگار کی بارگاہ کے اندر استغفار کا ذکر پڑھنے سے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ جتنا ہو سکے پروردگار کی بارگاہ کے اندر ذکر پڑھیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اپنی مغفرت طلب کریں گناہوں کی، تو ایسا کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت ہوتی ہے، اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ساتویں چیز مولا فرماتا ہے وَالسَّعْمَعَ الْأَمَانَةِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کا امانت کے اندر خیانت نہ کرنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ انسان جس قدر ہو سکے امانت دار بن جائے، اس کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ آٹھویں چیز مولا فرماتے ہیں وَقَوْلُ الْحَقِّ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کا سچ بولنا، حق گوئی جو ہے اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتی ہے۔ نویں چیز مولا فرماتے ہیں وَإِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مؤذن اذان دیتا ہے، تو جیسے جیسے مؤذن اذان دیتا جائے گا آپ کو چاہیے کہ اذان کا جواب بھی دیتے جائیں۔ یعنی اگر مؤذن کہہ رہا اللہ اکبر تو آپ کو چاہیے کہ یا تو آپ یہ کہیں کہ اللہ اکبر، یا آپ یہ کہیں جل جلالہ وربی واتوب الیہ۔ یعنی مؤذن جیسے جیسے اذان پڑھے ویسے ویسے آپ کو بھی چاہیے کہ اذان کا جواب دیں۔ اگر وہ رسالت کی گواہی دے رہے تو آپ درود پڑھیں، اگر وہ امامت کی گواہی دے رہے تو آپ درود پڑھیں، یا جیسے جیسے مؤذن اذان پڑھ رہا ہے ویسے ویسے کیا آپ مؤذن کے پڑھنے کے بعد خود بھی ریپیٹ کریں، تو یہ کرنے سے آپ کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ 10ویں چیز مولا فرماتے ہیں وَتَرْكُ الْكَلَامِ فِي الْخَلَاءِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کا بیت الخلاء کے اندر، انسان کا ٹوائلٹ کے اندر بات نہ کرنے سے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ جب انسان واش روم کے اندر ہو، جب انسان ٹوائلٹ کے اندر ہو تو اس کو کیا ہے بات نہیں کرنی چاہیے۔ 11ویں چیز مولا فرماتے ہیں وَتَرْكُ الْحِرْصِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کا حریص نہ ہونا اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے گا۔ یعنی کہ اگر کسی کے پاس اچھی چیز دیکھے تو یہ تمنا نہ کرے کہ کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، کاش ہی میں یہ خرید سکوں، بلکہ پروردگار کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھے کہ جو پروردگار اس کو دے سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے۔ یعنی انسان کا حریص نہ ہونا اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ 12ویں چیز مولا فرماتے ہیں وَشُكْرُ الْمُنْعِمِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، کہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے گا۔ یعنی سب سے بڑا منعم تو پروردگار ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کی مدد کر دیتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو انسان لوگوں کا شکر ادا کر سکتا ہے وہ پروردگار کا بھی شکر ادا کر سکتا ہے۔ 13ویں چیز مولا فرماتے ہیں وَاجْتِنَابُ الْيَمِينِ الْكَاذِبَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، کہ انسان کا جھوٹی قسم کھانے سے اجتناب کرنا اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے گا۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ اگر انسان سچ پر نہیں ہے تو کبھی قسم نہ کھائے، کیونکہ جو انسان بھی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے پروردگار اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ 14ویں چیز مولا فرماتے ہیں وَالْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، انسان کو چاہیے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرے، اگر وہ ایسا کرے گا تو پروردگار اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دے گا۔ 15ویں چیز مولا فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخَوَانِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ، یعنی دسترخوان کے اوپر گرا ہوا کھانا جو انسان کھاتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے یا انسان کے ہاتھوں سے گر جاتا ہے، انسان کا اس گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کھانا، اس گری ہوئی غذا کو اٹھا کر کھانا اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ یعنی آپ نے بہت سے ایسے بزرگ دیکھے ہوں گے جو دسترخوان پہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے ایسا کرنے سے ان کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا۔ 16ویں اور آخری چیز مولا فرماتے ہیں من سبح اللہ کل یوم 30 مرہ، کہ جو شخص بھی روزانہ پروردگار کی 30 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے تو پروردگار اس سے 70 قسم کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اور انہی 70 بلاؤں میں سے ایک بلا جو ہے وہ غربت ہے، انسان کا فقیر ہونا ہے، فقر ہے، انسان سے پروردگار فقر کو دور کر دیتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے پروردگار کی تسبیح کرے، پروردگار کے بارگاہ میں دست دعاؤں مالک پروردگار ہمیں سیرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ من لي غيره من لي غيره من که ندارم کسی رو به غیرت آرزو